بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد رمضان دیسی ڈیرا یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ڈیروں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ دوستو، اس دفعہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے اور ٹھیک ٹھاک غلطی ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ غلطی آپ نہ کریں، کیونکہ بکریاں جب تک بکرا بریڈر ان کے ساتھ نہ چھوڑا جائے تو بکریاں ایک تو ہیٹ میں آنے میں بھی ڈیلے کرتی ہیں۔ اگر ہیٹ پہ آ بھی جائیں تو بکرا ساتھ اپنا نہ ہو تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا ہے، کیونکہ بر وقت ہو سکتا ہے بکرا نہ ملے، جیسے میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ایک سیزن جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ذمہ دار بندے کا چلا جائے تو 2-3 مہینوں کی اگر ڈیلے پڑ جائے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہوا کچھ یوں ہی ہے میرے ساتھ، کیونکہ میرا پروگرام پہلے کچھ اور تھا۔ شاید میں نے کسی ویڈیو سے آپ سے اس بات کا ذکر بھی کیا ہو کہ میری کوشش یہ تھی کہ میں چھوٹے قربانی والے جو بکرے ہیں وہ رکھ لوں گا، بڑی بکریاں اس دفعہ سیل کر دوں گا نومبر میں۔ اس وجہ سے جو ہے نا میں وہ ان کی بریڈر کا خاطر خواہ بندوبست نہیں کر سکا ہوں، لیکن ابھی اینڈ پہ آ کر وہ تھوڑا پروگرام میرا چینج ہو گیا ہے کہ یہ بکریاں ابھی رکھی ہوئی ہیں، ان کو سال 6 مہینے اور چلاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کو نیکسٹ انشاءاللہ گرمیوں میں سیل کروں گا۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ 2-3 بکریاں میری ہیٹ پہ آئی ہیں، لیکن بریڈر مجھے بر وقت نہیں مل سکا ہے، جس کی وجہ سے وہ کراس نہیں ہو سکی ہیں۔ تو مشورہ میرا یہی ہے آپ دوستوں کو کہ اگر آپ نے اس گوٹ فارمنگ پر کام کرنا ہے، 2 4 5 10 جتنی بھی بکریاں آپ نے رکھنی ہیں تو ان کے لیے بریڈر آپ کے پاس ہو، چاہے آپ وہ سیزن کے لیے لے لیں پکا، اگر آپ نہیں رکھ سکتے ہیں نہیں سنبھال سکتے ہیں، لیکن جب کراسنگ کا سیزن ہو اس وقت بریڈر آپ خرید لیں، جب بکریاں آپ کی کراس ہو جائیں اس کو دوبارہ سیل کر دیں۔ لیکن بریڈر جب تک آپ کا باڑے میں اپنا نہیں ہوگا اتنے تک جو ہے نا وہ بکریاں کبھی بھی وہ بر وقت کراس نہیں ہو سکیں گی، اور آگے ایک سیزن جو ہے نا وہ آپ کا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ابھی جیسے میں پہلے بھی باقی بھی یوٹیوبر آپ کو بتاتے رہتے ہیں، خاص کر جو نئے میرے فارمر ہیں، دوست ہیں، دیکھنے والے ہیں، کہ بکریوں کی کراسنگ کے 2 سیزن ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے نا وہ اپریل مئی جون تک تقریباً وہ کراس ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے پھر دوسرا جو سیزن ہے وہ اکتوبر اور نومبر کے، یہ جو ابھی سیزن چل رہا ہے، یہ 2 بکریوں کے سیزن ہوتے ہیں کراسنگ کے، اور اس میں سے سب سے بیسٹ جو سیزن ہوتا ہے وہ یہی سیزن ہوتا ہے جو ابھی چل رہا ہے، اکتوبر اور نومبر والا۔ کیونکہ اس سیزن میں اگر آپ کی بکری کراس ہو جاتی ہے تو اس وقت جس وقت یہ بچے ڈلیور کرے گی اس وقت سردی اینڈ ہو چکی ہوگی، تقریباً مارچ اپریل میں جا کر جو ہے نا وہ پھر انہوں نے بچے ڈلیور کرنے ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سردی میں بچوں کی کیئر کرنی، ان کو سنبھالنا، سردی سے بچانا، جن علاقوں میں شدید قسم کی سردی پڑتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ مشکل وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ بندہ اس وقت جو ہے آسانی سے اپنے بکری جب بچے ڈلیور کرتی ہے تو بچوں کو بندہ آسانی سے سنبھال سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ بریڈر اپنا رکھیں، چاہے آپ نے کسی نسل کی بھی بکری رکھی ہوئی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ مکھی چینی یا راجن پوری بیتل یہ رکھیں گے تو اس کے ساتھ کا بریڈر اسی نسل کا رکھیں۔ اگر آپ نے دیسی دوگلی بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو اس کے لیے دیسی دوگلی نسل کا ہی بریڈر آپ لے لیں، بے شک کم قیمت میں 50 60 70 ہزار تک جو آپ کو جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق رکھ لیں، لیکن بریڈر اچھا ہو جو صحت مند ہو اور اس قابل ہو کہ وہ بکریاں کراس کر سکے۔ اس بریڈر کو اپنی بکریوں کے اندر، اگر آپ نے تو کوئی ایک نسل پہ کام کر رہے ہیں، بریڈ پہ کام کر رہے ہیں، تو پھر تو ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ نے جس نسل کی بکری رکھی ہے، ابھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایک بیتل پہ کام کر رہے ہیں یا مکھی چینی بیتل پہ کام کر رہے ہیں، راجن پوری پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ دیسی دوگلی نسل کا جو ہے نا وہ بریڈر چھوڑ دیں۔ میری بات کا یہ مطلب ہرگز نہ لیں، جس نسل پہ آپ کام کر رہے ہیں اگر بریڈ پہ کام کر رہے ہیں تو اسی نسل کا جو ہے نا وہ آپ بریڈر چھوڑیں،
میں بات کر رہا ہوں کہ جو دوست جو ہے نا وہ دوگلی نسل دیسی نسل پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ دوگلی نسل کا بکرا بھی ہو جائے، کیونکہ جو بڑی نسل جو اچھی نسل کی ہوتی ہیں وہ بکرے بھی پھر آپ کو مہنگے ملتے ہیں، 2 2.5 3 لاکھ تک، ہر بندے کے اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ان دوستوں کو خاص کر کے اس ویڈیو میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ جو دوگلی جو ہے نسل پہ کام کر رہے ہیں، گوشت کے لیے اپنی بکریاں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے گوٹ فارمنگ رکھی ہوئی ہے، تو وہ دوگلی نسل کا ایک بکرا لے لیں، تقریباً 1 لاکھ تک جو ہے نا وہ اچھا بکرا آ جاتا ہے، وہ خرید کر۔ لیکن مین جو مقصد ہے میرا آپ کو بتانے کا کہ آپ کے باڑے میں اگر آپ نے 4 5 بکریاں بھی رکھی ہوئی ہیں تو بریڈر آپ کا اپنا ہونا چاہیے، اگر آپ نے اس گوٹ فارمنگ سے فائدہ اٹھانا ہے تو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بکرا جب بکریوں کے ساتھ ہوگا تو بکریاں اس میں ہیٹ میں بھی آئیں گی، اور ویسے بھی جس سیزن میں جب ہیٹ میں آتی ہیں بکرا بریڈر آپ کا ساتھ ہوگا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی اس میں جو فائدے والی بات ہے کہ آپ کی بکری کا کوئی سیزن ضائع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ کوشش ضرور کریں۔ باقی سردیاں ہیں، ابھی سردیوں کا آغاز ہو رہا ہے، سردیوں کے لیے اپنا خوراک پٹھے چارے کا جو ہے نا وہ بندوبست کر لیں۔ اس کے بعد ان کی جو سردیوں میں لگنے والی بیماریاں ہیں وہ میں پچھلی ویڈیو میں ڈسکس آپ سے کر چکا ہوں، باقی بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ بات چیت ہوتی رہے گی۔ تو باقی ان کی رہائش کا اچھا بندوبست کر لیں جہاں پہ ان کو سردی کم لگے، وہ بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔